اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے پیٹر مائرز کو پڑھا کبھی؟ نہیں، دیکھا پیٹر مائلز کو نہیں. میں ایک چیز آپ نے مینشن کی وہ مجھے لگتا ہے بڑا مینشن کرنا ضروری ہے، اور وہ آج کل کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس لیے مینشن کرنا ضروری ہے کہ جو ہم سوال نہیں پوچھتے اور ہر چیز کو آپ نے کہا کہ ہم بس ایسے ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں سائنٹسٹ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے کچھ بندروں کو ایک کیج میں، ایک پنجرے میں بند کیا، اور اس کے درمیان میں ایک سیڑھی سی رکھ دی، اور اس سیڑھی کے اوپر انہوں نے کیلے رکھ دیے. اب جب وہ بندر اس پنجرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا سیڑھی ہے، اوپر کیلے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو مزے ہیں، کھاتے ہیں. تو وہ جیسے ہی اس سیڑھی پر چڑھتے، اوپر سے ان پہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پھینکا جاتا تو وہ نیچے اتر جاتے. ہر دفعہ جب یہ ٹرائی کرتے تو ان پہ اوپر سے پانی پھینک دیا جاتا. کچھ وقت بعد انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اوپر نہیں چڑھنا، چڑھیں گے تو نقصان ہوگا، کیلے رہنے دو، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی برداشت نہیں کر سکتے. کچھ وقت بعد انہوں نے اس میں ایک نیا بندر ڈال دیا جس کو یہ ساری انفارمیشن نہیں پتہ تھی. وہ جیسے ہی گیا دیکھا سارے نہیں چڑھ رہے اوپر، اور کیلے پڑے ہوئے اوپر چڑھنے لگا. جیسے اوپر چڑھنے لگا ساروں نے اسے پکڑ کے بہت مارا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ اب کیوں مار رہے ہیں مجھے، انہوں نے بڑا مارا اسے. وہ آدمی ہو کے بیٹھ گیا کہ نہیں جانا اوپر. آہستہ آہستہ انہوں نے سارے پرانے بندر ہٹا دیے، سارے نئے بندر آئے، پر جو بھی چڑھنے لگتا باقی پکڑ کے اسے مارتے کہ اوپر نہیں جانا. پر کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اوپر کیا ہے، کیوں نہیں جانا، کیونکہ پرانے سارے چلے گئے، کیونکہ وہ سوال نہیں پوچھ رہے تھے، وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے. یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے جس پہ جو ہمیں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسے کام کرتا ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں جس کا ہمیں ریزن بھی نہیں پتا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. ہم نے سوال پوچھنا چھوڑ دیا، جبکہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ 300+ ٹائم کل کالو، کل کالو، کویسچن آنسر چل رہا ہے، چیزوں کو سمجھ رہے ہیں آپ. ایک واقعہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن کریم میں، اور ہمیں سوچنا سکھا رہے ہیں کہ آپ نے سوچنا کیسے. بیسکلی یہ ہماری ٹریننگ ہے. تو وہ جا رہے ہیں اور سورج کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، بڑا ہے، چمکدار ہے. وہ غائب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. یہی ایکسپیریمنٹ وہ کرتے ہیں چاند کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ. اٹ واز ایکچولی اے پلانٹ بٹ اس کے ساتھ کرتے ہیں. پر سکھا کیا رہے ہیں؟ کویسچن کریں کیوں ہے یا کیوں نہیں ہو سکتا اس چیز. وہ سوال پوچھنا، وہ انفارچونیٹلی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پچھلے 1000 سال سے، تقریباً 800-900 سال سے ہمارے معاشرے نے وہ چیز چھوڑ دی. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم سوال پوچھنا چھوڑ دیا. بالکل. پیٹر مائرز کا میں نے اس لیے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب کہ پیٹر مائرز نے اس کو بھی فیسینیٹ کیا تھا آسمان نے. تو اس نے ایک ریسرچ کی جس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ پوائنٹ کے بعد اس نے، مجھے تو اب یاد بھی نہیں کتنے زیروز لگائے ہیں، 17-18 زیرو لگا کے کہتا ہے کہ اگر اس کے بعد ایک 1 لگا دیں نا آپ، اور یہ جو ستارے اپنے آربٹ میں پھر رہے ہیں یہ اتنا سا بھی اپنے آربٹ سے ہل جائیں تو کائنات کولیپس کر جائے گی. اب آپ سوچیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار اتنے سے کیا فرق پڑتا، لیکن اس رب نے، مطلب ہم لوگوں کو سوچنا سکھا رہے ہیں نا، تو اس رب نے کیسے یہ چیز ڈیولپ کی. اچھا آپ نے جب یہ کووڈ کے اندر جب اس کو شروع کیا تو آپ نے ویئر ڈڈ یو اسٹارٹ یور جرنی فرام؟ آپ نے سب سے پہلے کون سی قرآن میں کیا کھولا آپ نے؟ چلے میں یہ پوچھتا ہوں. اچھا یہ جب کووڈ آیا اور مجھے ٹائم بھی ملا، اس وقت ہم ابھی جب آپ یہاں آئے مرغوز میں شفٹ ہوئے، اس سے پہلے ہم رائٹ بینک اور لونی ترویلا میں رہتے تھے. تو مجھے میرے بچپن کے ایک دوست ملے، ان کا نام بابر ہے، اور میں نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ نہیں پا رہا ہوں. مطلب ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، لے آتا ہوں، پڑھا رہتا ہے، بس وہ فوکس نہیں بن رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا، ہم قریب ہی کھڑے تھے، یہ ہماری جو میں نے آپ کو جگہ دکھائی تھی اس کے قریب کھڑے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں رات کو ایک 20 منٹ کے لیے، رات کی نماز کے بعد، ایک مولانا صاحب ہے اور ہم وہاں پہ قرآن کریم کا سمپل ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. میں چونکہ ڈیپ اسٹڈی کرنا چاہتا تھا، پھر میں نے کہا چلیں اسٹارٹنگ کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے، میں یہ اسٹارٹ. تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ تو بائی چانس وہ بالکل سامنے گزر رہے تھے. اچھا. تو میں نے کہا یہ، تو مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب، مجھے کہتے ہیں کہ رات سے آ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا تو وہ سمپل ٹرانسلیشن الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اور شکر اللہ کے لیے. تو میں نے ذرا سوچا کہ یار میں تو تھوڑا ڈیپ جانا چاہتا ہوں، پر وہاں سے کچھ ہوا. اب یہ جو چیز ہے نا یہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے جسے ہم عام سمجھتے ہیں. وہ یہ ہوا کہ جب میں ان سے یہ سمپل پڑھنے لگا، میرا وہ دماغ جو میں نے کہا تھا بند سا تھا، وہ سینہ جو بند سا تھا وہ کھلنے لگا. اچھا.
میرے لیے راستے انفارمیشن کھلتی گئی اور میں چیزوں کو کنیکٹ کرتا گیا خود. وہ سمپل ٹرانسلیشن بناتے تھے. اچھا میں یہاں پہ آپ ایک آگے چیز جاننا چاہوں گا, جب آپ نے کہا میرا سینہ کھلنا شروع ہوا تو کیا کوئی کیفیت تھی یا کیا تھا, وہ کیسے آپ کو فیل ہوا کہ یار اب مجھے سمجھ آنے لگ گیا؟ یہ بڑا اچھا کویسچن ہے. دیکھیں ایک کنسیپٹ ہے وہ مائنڈ فلنس کا. آپ ہیں یہاں پہ پر آپ کا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. ان دونوں کو یکجا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ فوکس آپ کا نہیں بنتا. میرا فوکس بننا شروع ہو گیا. ایگزیکٹلی. وہ چیزیں مجھے سمجھ آنی شروع ہو گئی. ورنہ میں بڑا ڈسٹریکٹڈ ہوتا تھا, بیٹھتا تھا پر ڈسٹریکٹڈ ہوتا, دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے, 5 منٹ کے لیے فوکس آ گیا پھر چلا گیا. نہیں, میں فوکسڈ ہو گیا. اور میں وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا. حالانکہ وہ بڑی بیسک چیز بہت تھی. بہت مطلب یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ اوپر سے شروع کریں, کبھی کبھی بیسک بالکل مسنگ ہوتا ہے, ہماری بنیادیں مسنگ ہیں.